دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے درمیان خطیب الہند، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر محترم، تین مرتبہ کے ایم پی، 18 سال تک اپر ہاؤس راجیہ سبھا کے ممبر اور ملک کے مسلمانوں کی ایک متحدہ متفقہ آواز، اتحاد ملت کے علمبردار نقیب ملت حضرت مولانا عبید اللہ خان صاحب قاسمی دامت اعظمی، حضرت مولانا عبید اللہ خان صاحب اعظمی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ حضرت کی خطابت سے ایک زمانے تک اس ملک کے در و بام گونجے ہیں۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت ہم سب کو اپنے قیمتی پند و نصائح سے مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نقیب ملت حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ صدر اجلاس فقیہ العصر حضرت مولانا الحاج خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، استاد حدیث عالم بعمل حضرت مولانا عتیق بستوی صاحب دامت برکاتہم، نقیب اجلاس اور اس اجلاس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملت کے بہترین ترجمان حضرت مولانا محمد اشفاق صاحب، بہترین پیغام اور شاندار گفتگو کے مالک حضرت مولانا رفیع الدین صاحب، اسٹیج پر حضرت مولانا تبریز صاحب، دیگر عمائدین ملت اسلامیہ، اکولہ کی تاریخی سرزمین پر رہنے بسنے والے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، نوجوان دوستوں، مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر 10 بجے تک یہ اجلاس انشاءاللہ اپنی پوری روایات اور شاندار علم و عمل کے پیغام کے ساتھ جاری رہے گا۔ میرے بعد اس پوری نظم کا مقطع آئے گا اور حضرت مولانا سیف اللہ رحمانی صاحب قبلہ سے آپ اس پورے پروگرام کا نچوڑ سماعت فرمائیں گے۔
میں اس وقت جسمانی اعتبار سے بیمار چل رہا ہوں، مگر اپنی بیماری کو صرف نظر کرتے ہوئے آپ کے شہر اکولہ میں آپ کی خدمت کے لیے اس لیے حاضر ہوا کہ میری بیماری سے بڑی میری ملت میں بیماری پھیل گئی ہے، اور ہوا یہی جو رہے گی تو اے نقیب بہار، ہوا یہی جو رہے گی تو اے نقیب بہار، کہاں سے آئیں گی رعنائیاں چمن کے لیے۔ غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ حضرات، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ مسلمانوں کا ایک متحدہ نمائندہ ادارہ ہے، جس میں ہر مسلک اور ہر مشرب کو دعوت عام ہے کہ آئیے ہم متحد الفکر اور متحد خیال ہو کر ملت کی زلف برہم کو سنواریں۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ کشمکش حیات کا دور ہے۔ دو چار روز سے موسم کبھی گھٹائیں برستی ہیں، کبھی سورج نکلتا ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، اور موسم کی وجہ سے کبھی لبوں پہ مسکراہٹ آتی ہے اور کبھی لبوں سے تبسم روٹھ جاتا ہے، اور کسان کی فصل جب برباد ہوتی ہے تو اس کا دل حسرت و ارمان کا مزار بن جاتا ہے۔ یہی حال دنیا میں امت مسلمہ کا ہے۔ یہ امت کبھی غم سے گزرتی ہے، کبھی خوشی سے، کبھی شکست و ریخت کا سامنا ہوتا ہے اور کبھی فتح و نصرت کا۔ سوال یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ جو ایک قاعدہ ضابطۂ حیات انسانی ہے، اور نظام حیات انسانی کو انسان کی عقل اور اس کے تدبر نے مرصع نہیں کیا، بلکہ جو عقل اور علم کا خالق ہے، جو کائنات کا مالک ہے، اس مالک نے جہاں عقل درمادہ ہوئی، علم بیچارہ ہوا، تو اس کو سنبھالا دینے کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیج کر وحی الہی کے ذریعے انسان کے اوپر بند راہوں کا دروازہ کھولا۔ عقل ایک محدود منزل تک جا سکتی ہے، علم ایک محدود منزل تک جا سکتا ہے، اور نتیجے میں پارلیمنٹ ہی کی بات ہو رہی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، یہ عقل ہے جو قانون بناتی ہے، یہ علم ہے جو قانون بناتا ہے، مگر تھوڑے دن کے پریکٹس کے بعد اسی عقل کو شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ قانون قابل عمل نہیں ہے۔ یہی علم سر ٹیک دیتا ہے کہ یہ قانون موجودہ حالات میں انسانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو نتیجتاً پھر ایک نیا بل آتا ہے، ایک نیا قانون آتا ہے اور ان چیزوں کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اب آئیے، جو آج کے دور کا سب سے بڑا علم ہے اس کا نام سائنس ہے، اور سائنس نے اتنا غلبہ پا لیا ہے کہ اب انسان اپنی عقل اور اپنے علم سے اتنا مبہوت ہو چکا ہے کہ یہ انسان الحاد کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنے مذہبی نقطۂ نظر سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا ہم سائنس سے پیار کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے مذہبی نقطۂ نظر پر اتنا ایمان نہیں رکھتے جتنا ایمان رکھتے ہیں سائنس کی بات پر، سائنس کے قول پر، سائنس کے فیصلے پر۔ یہ بات میں بالکل مبرہن طریقے سے آپ سے کہہ رہا ہوں، بلکہ اور آگے بڑھ کر کے بات کروں۔ سیاسی پارٹیاں بھی آپ بنائے ہوئے ہیں، کوئی کانگریس میں ہے، کوئی NCP میں ہے، ہمارے UP میں کوئی
समाजवादी पार्टी में है, तो बिहार में कोई लालू की पार्टी में है, कोई किसी पार्टी में हो। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, चूँकि मौलाना अतीक साहब ने भी इस बात की बड़ी वजाहत फरमाई है और मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब ने भी, कि हमारे कौलो अमल में कितना तज़ाद हो चुका है। हम जितना अपनी पार्टी पे भरोसा करते हैं उतना इस्लामी शरीयत पे अमली तौर पर भरोसा नहीं करते। हम जितना अपनी पार्टी के वफ़ादार हैं उतना हम इस्लाम के वफ़ादार नहीं हैं। हम अपनी पार्टी के लिए जितनी बेइज्जती उठाते हैं उतनी कुर्बानी हम इस्लाम के लिए देने को तैयार नहीं हैं। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया था कि हवा यही जो रहेगी तो ऐ नक़ीब बहार कहाँ से आएंगी रानाइयाँ चमन के लिए। तो हजरात, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले अपनी ख़राबियों पर नज़र डालनी चाहिए। जब ख़राबियों पे नज़र डाल लेंगे, ख़राबियों की तशख़ीस हो जाएगी तो मर्ज़ का इलाज भी आसान हो जाएगा। हम अपनी ख़राबियों पे नज़र डालने के बजाय अपनी खूबियों पे नज़र डालते हैं। तो जब खूबियों पे नज़र डाली जाए तो ख़राबियाँ पसे पुष्ट चली जाती हैं और हमारे अंदर से ख़राबियों का इज़ाला नहीं होता। आज जो कुछ भी हमारी मिल्लत कर रही है, हम ये इजलास कर रहे हैं, एहतजाजी इजलास है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ज़ोर से नहीं बोल पाऊँगा, इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ, धीरे धीरे समझ लीजिए। ये एहतजाजी इजलास है। क्यों एहतजाज हो रहा है? हम शरीयत में किसी तरह की तबीयत गवारा नहीं कर सकते। हम तबीयत के हवाले शरीयत को नहीं कर सकते। शरीयत के कालब में ही तबीयत ढलेगी, तबीयत के कालब में शरीयत नहीं ढल सकती। यही तो पैगाम है मौलाना अशफाक साहब ने जो आपको दावत फ़िक्र दी है। इसका मकसद यही है कि तबीयत को शरीयत में बदलो, शरीयत को तबीयत में मत बदलो। मगर क्या ऐसा हो रहा है? हमारे दोनों मुकर्रिरीन ने बहुत ही ज़बरदस्त पैगाम आपको दिया है। देखिए, एक मसला हम लोग क्या करते हैं, हम फोड़ों का इलाज करते हैं। गौर से सुनिएगा बात। डॉक्टर के पास गए, टैबलेट के ज़रिए फोड़ा सुखला दिया गया, इंजेक्शन के ज़रिए उसका मवाद निकाल दिया गया। मगर फोड़ों का इलाज करने वाले अच्छी तरह इस बात को समझ लें कि फोड़ों के इलाज से बीमारी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर बदन के एक हिस्से पे फोड़ा निकला है, आपने उसका इलाज करवाया और घर चले आए, 2 महीने के बाद पता चला कि अपोजिट हिस्से पे वो फोड़ा निकल आया है, तो ज़िंदगी भर ये फोड़े निकलते रहेंगे और आप ज़िंदगी भर इलाज करवाते रहेंगे और इलाज कभी भी कारगर नहीं हो सकता। ये आज हमारी शरीयत इस्लामिया के ऊपर जो फोड़े निकाले जा रहे हैं या जो फोड़े पैदा हो रहे हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ। कहीं पार्लियामेंट के ज़रिए ये फोड़ा, कहीं तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के ख़िलाफ़ ये फोड़ा और कहीं कानून वक़्फ़ के ख़िलाफ़ ये फोड़ा, ये फोड़े निकल रहे हैं। तो ख़ारजी एतबार से भी हमारे जिस्म में रूहानी और जिस्मानी पे फोड़े निकल रहे हैं और दाखिली एतबार से भी। इंटरनल एतबार से इन फोड़ों के ज़िम्मेदार ख़ुद मुसलमान हैं और एक्सटर्नल एतबार से इन फोड़ों की ज़िम्मेदार वो 2/3 अक्सरियत वाली पार्लियामेंट है जो अपनी मनमानी करके एक सेहतमंद जिस्म को फोड़े में तब्दील कर रही है। खूब अच्छी तरह से बात को समझिएगा। तो ये फोड़े निकलना बंद नहीं हो रहे हैं। आप रोज़ाना जूझ रहे हैं, कभी मॉब लिंचिंग हो रही है, कभी आपके घरों पे बुलडोज़र चले, फोड़े हैं। कभी आपको रुलाया जा रहा है, कभी आप पर तालीम के दरवाज़े बंद किए जा रहे हैं, कभी और वो उस मुल्क में जिस मुल्क में तालीम का दरवाज़ा मुल्क के संविधान ने आपके लिए खोला है, उस मुल्क में जिसने माईशत और माआश का दरवाज़ा मुल्क के दस्तूर ने आपके लिए खोला है, उस मुल्क में जिसमें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक आपके अख्तियारात को मबरहन करके ये बता दिया गया है कि मुसलमान अपने हुकूक का मुकम्मल तौर पे मालिक है और उसके हुकूक में कोई इंटरफेयर मुल्क का दस्तूर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर ये फोड़े निकल रहे हैं। तो माशरती एतबार से भी ये फोड़े हमारी मिल्लत के वजूद पे हैं और सियासी एतबार से भी।
اور یہ علاج جب تک ہم کرتے رہیں گے پھوڑوں کا، آپ یقین مانیے کبھی ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے، اور یہ پھوڑے ہمارا کبھی ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، یہ کبھی بھی ہم سے دور نہیں جائیں گے، یہ نت نئی شکل میں ہمارے سامنے ابھرتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے۔ تو علاج کیا ہے؟ پھوڑوں کا علاج کرنے سے جسم صحت مند نہیں ہوگا۔ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ جسم پر پھوڑے نہ نکلیں تو علاج اس خراب خون کا کرنا ہوگا جس خراب خون کی وجہ سے جسم پر وقتاً فوقتاً یہ پھوڑے نکلتے جا رہے ہیں۔ ہم اس خراب خون کا علاج نہیں کر رہے ہیں۔ شریعت بچانے کے لیے ہم روڈ پر آ گئے مگر گھر سے شریعت غائب ہے۔ وقف کا قانون بچانے کے لیے ہم روڈ پر آ گئے مگر وقف کی ملکیت کی چوری ہمارے وجود کا ایک حصہ بن گئی ہے۔ ہم جب تک اپنی خرابیوں پہ نظر نہیں ڈالیں گے خوبیوں کا دروازہ ہمارے سامنے کبھی نہیں کھل سکتا۔ ٹھیک ہے، اپنے حقوق کا دیکھیے، احتجاج جو ہم کر رہے ہیں، دستور ہند میں حقوق کا تحفظ ہمیں دیا گیا ہے، اس لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ تو آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ کو شکوہ ہے کہ ہمیں مودی اور یوگی اور ڈھونگی ہر طرح سے پریشان کر رہے ہیں، یہ آپ کا شکوہ ہے۔ شکوہ درست ہے، مگر سوال یہ ہے کہ آپ کو پریشان کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں بہت صاف بات کرنے کا عادی ہوں۔ آپ کا جرم کیا ہے؟ اس لیے کہ پہلے جرم ثابت ہوتا ہے پھر سزا حضرت دی جاتی ہے۔ تو کوئی جرم تو آپ کا ہوگا جس کی سزا آپ کو مل رہی، کوئی بھیانک جرم کے مجرم تو آپ ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کی موب لنچنگ ہو رہی ہے، کوئی خطرناک جرم آپ نے کر دیا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کا سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے، کوئی خطرناک جرم آپ نے کیا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے پاس جو اثاثے ہیں وقف کی املاک کو ہڑپ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اپنے جرم پر نظر ڈالیے کہ ان کی نظر میں آپ کا جرم کیا ہے۔ جو لوگ آپ پر ظلم و ستم کی لاٹھیاں برسا رہے ہیں، بھئی آیاں راچے بیاں، وہ رات کے اندھیرے میں ظلم نہیں کر رہے ہیں، دن کے اجالے میں ظلم کر رہے ہیں، ملک کا قانون توڑ کے ظلم کر رہے ہیں، دستور ہند کی دھجیاں اڑا اڑا کر کے جرم کر رہے ہیں، وہ تو سب کچھ کر رہے ہیں، مگر آپ ہی پر یہ شعلہ برق تپاں کیوں گر رہی ہے؟ شعلہ پرچم سرخ آپ ہی کے گھر پہ کیوں لہرا رہا ہے؟ سوچنے کی بات تو ہے نا۔ آپ کا جرم ہے، کوئی بہت بڑا جرم آپ نے کیا ہے ان کی نگاہ میں، جس کی وجہ سے آپ کو یہ سزا مل رہی ہے۔ تو آپ کا جرم، ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا جرم کیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اس کے علاوہ کوئی جرم ان کی نگاہ میں آپ کا نہیں۔ ورنہ ہمارا معاشرہ تو اتنا بگڑ چکا ہے کہ وہ بڑے بھائی، ہم چھوٹے بھائی، چوری وہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ بڑی چوری کر رہے ہیں، وہ ڈکیتی کر رہے ہیں ہم چوری کر رہے ہیں، وہ فارن کی وسکی پی رہے ہیں ہم ہندوستان کا ٹھرا پی رہے ہیں، وہ زناکاری کر رہے ہیں ہم بھی طوائفوں کے اڈوں پہ دیکھے جا رہے ہیں، وہ برائیاں کر رہے ہیں ان برائیوں میں ہم ان کے ساتھی، کہاں ہم نے اکثریت کا ساتھ نہیں دیا ہے؟ اقلیت نے، یاد رکھیے گا، ہر جگہ اکثریت کا ساتھ دیا ہے۔ آپ پولیس اسٹیشن پہ چلے جائیے، 10 نمبریوں کی ایک فہرست نکال لیجئے، پرسنٹیج کے اعتبار سے آپ موجود ہیں۔ شراب خانے میں جائیے، آپ تشریف رکھ رہے ہیں۔ سینما ہال میں جائیے، آپ کی عورتیں نقاب پہن کر کے سینما ہال میں نظر آ رہی ہیں۔ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ آپ ذرا اپنے حالات کا جائزہ، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ پہلے اپنی خرابی پر نظر ڈالیں تب خوبیوں کے راستے نکلیں گے۔ خرابیوں کو چھپا چھپا کر دوسروں کی خرابیوں پہ نظر ڈالنا اور اپنے کو صرف نظر کر جانا، یہ تو اس شتر مرغ کی کہانی ہے جس پہ حملہ ہونے جا رہا ہے اور وہ اپنے پروں سے اپنے کو چھپا کر سوچتا ہے میں تو محفوظ ہو گیا ہوں۔ حضرات، کچھ یہی حال ہمارا ہو گیا ہے، تو ہمیں اس جرم میں ستایا جا رہا ہے، بقیہ ہمارا کوئی جرم نہیں۔ اور جتنے جرائم ہیں، اکثریت جو بھی جرم کر رہی ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں، صحیح معنوں میں اس کا ساتھ ہم نبھا رہے ہیں کہ میرے بھائی ہم تمہارے ساتھ ہر جگہ ہیں، شریعت ٹوٹ رہی ہے ٹوٹ جائے، تمہاری
عادت خبیثہ کے اوپر تو ہم ایمان لا چکے ہیں، یہ ہمارا معاشرتی نظام بن گیا ہے، معاشرتی ماحول بن گیا ہے۔ تو اس جرم میں ہم ستائے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے سامنے حضرت بڑا دردناک مسئلہ ہے، زمین کے اوپر ہم اس جرم میں ستائے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ قبر میں منکر نکیر کہیں اس جرم میں نہ ٹھوکیں ہمیں کہ تم مسلمان تھے کب، شریعت اسلامیہ کی حفاظت کب کیا تھا تم نے، تحفظ شریعت کے لیے تم نے قربانیاں کب دی تھی۔ ان تمام چیزوں پر نظر رکھنی ہوگی ہمیں۔ اختلاف کی بات، اتحاد کی بات، گھر گھر میں اختلاف، صرف مسلکی اختلاف تک آپ محدود نہیں ہیں، آپ برادری کے اختلاف میں موجود ہیں، آپ معاشرتی اختلاف میں موجود ہیں۔ دو بھائی، سگے بھائی، ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرتا ہے، انہی دو بھائیوں کی تاریخ یہ بنتی ہے کہ گھر میں دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، ایک بھائی اس طرف ہے، ایک بھائی اس طرف ہے، سگا بھائی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ہمارے سماج کا اندرون خانہ اس بات کی داستان نہیں سنا رہا؟ میں پھر اپنی بات پر زور دے رہا ہوں، پہلے اپنی خرابیوں پہ نظر اور ایمانداری سے اللہ تعالیٰ سے طلب ہدایت کی توفیق مانگنا۔ یاد رکھیے گا، قدرت غنی حمید ہے، بے پرواہ ہے ہر چیز سے، اللہ الصمد ہے وہ۔ آپ نہیں رہیں گے تو کیا اسلام باقی نہیں رہے گا؟ آپ کے نہ رہنے کی ضمانت نہیں دی گئی ہے، آپ اسلام کے ساتھ وابستہ رہیے گا۔ ذرا سا لاشعوری طور پہ بھی غلطی کیجئے گا تو آپ کی فتح شکست میں تبدیل ہو جائے گی، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اور یہ واقعہ داستان عبرت بن گیا ہمارے لیے۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی شریعت کے تحفظ کے لیے جب میدان بدر میں آپ صرف 313 اترے تھے، 1000 کا لشکر جرار ابو جہل اپنی جہالت کے سائے میں لایا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ بالکل سچے تھے، آپ تو موت کے منہ میں چلے گئے تھے، آپ کو تو ذبح کرنے کی منزل میں لوگوں نے دیکھا تھا۔ کفار آپ کو تانا دے رہے تھے، بچوں کو یتیم کرنے کیوں آئے ہو، عورتوں کو بیوہ کرنے کیوں آئے ہو، ہاتھوں میں تلوار نہیں ہے لڑنے کیوں آ رہے ہو، میدان میں گھوڑوں کی سواری نہیں ہے لڑنے کیوں آ رہے ہو؟ تو آپ کے ایمان نے اس وقت کہا تھا، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو صرف سادہ سی کالی کملی والے پر۔ یہ آپ کا ایمان تھا۔ جب یہ کیا آپ نے تو پروردگار نے کیا کہا؟ میرے پیغمبر سجدے سے سر اٹھائیے، ہم نے امتحان لے لیا اپنے مومنین کا، ہم نے ان کا امتحان لے لیا ہے میرے پیغمبر۔ حالات کو تبدیل کرنے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، نصرت خداوندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج نصرت خداوندی ان کے ساتھ ہے۔ اٹھائیے سر اور بتا دیجئے مسلمانوں کو کہ تلوار نہیں ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے دن تو اللہ نے فیصلہ کر دیا، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتے اتر رہے ہیں بدر کے میدان میں، اور قدرت کہہ رہی ہے میرے حبیب کہہ دیجئے ان مخلص بندوں سے، ان سچے مسلمانوں سے کہ تمہارے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، نہ ہو۔ آج تو ہم نے جبریل کے ہاتھ میں شمشیر دے دیا ہے، میکائیل کے ہاتھ میں شمشیر دے دیا ہے، اسرافیل کے ہاتھ میں شمشیر دے دیا ہے۔ کیا ہوا؟ 70 کو آپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا، 70 کو گرفتار کر کے آپ لے گئے، کل آپ کی حیثیت 313 کی تھی۔ تو یہ دیکھیے، جب شعور آپ کا مسلمان تھا اور لاشعور آپ کا مسلمان تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کی مدد کی۔ اب یہی صحابہ ہیں، دوسری جنگ آ گئی میدان بدر کی، تو بدر میں احد کی، تو احد میں کیا ہوا؟ پیغمبر پر ایمان لانے اور ان کو سچے دل سے تسلیم کرنے اور ان کے حکم پر تن من دھن قربان کر دینے کا نام مسلمان ہے، یاد رکھیے گا۔ رسالت پہ ایمان لانے کا نام مسلمان ہے، صرف وحدانیت پہ نہیں۔ اللہ کی توحید صرف آپ ہی نہیں مانتے،
ہمارے ملک میں آریہ سماج ہے، وہ بھی اللہ کو ایکتا مانتا ہے، اللہ کی توحید کا قائل ہے، مگر مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ جب تک رسالت کی گواہی نہیں دے دی جائے گی تب تک توحید کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ آپ میدان احد میں آ گئے، کیا ہوا احد میں؟ پہلے تو 300 منافق بھاگ گئے، 1000 کا لشکر تھا 700 کا ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کا پیغمبر کھڑا ہے، اس کی کمانڈ میں یہ جنگ ہو رہی ہے، دین کے احیاء کے لیے جنگ ہو رہی ہے، باطل کو مٹانے کے لیے ہو رہی ہے، برائیوں کے خاتمے کے لیے ہو رہی ہے، ظلم کو اس کی قبر میں مدفون کرنے کے لیے ہو رہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے صف بستگی کر دی، اور جب صفیں تیار ہو گئیں تو 50 صحابہ کو سامنے ایک ٹیلا تھا، اس ٹیلے پہ کھڑا کر دیا، اور ان سے یہ کہا کہ جنگ میں چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوے اور چیل، درندے اور پرندے ہماری لاشوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں تب بھی تم اس پہاڑی سے مت ہٹنا۔ یہی تو حکم تھا۔ وہ صحابہ تھے میرے بھائی، ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے، وہ رسول اللہ کے سچے عاشق تھے، مگر وہاں انہوں نے ایک طبیعت کا اجتہاد کر لیا۔ جنگ میں آپ کو فتح مل گئی، کفر میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اب اوپر جو یہ 50 لوگ تھے یہ آپس میں سرگوشی کرنے لگے کہ یار اب نیچے چلو، مال غنیمت کو لوٹو، مال غنیمت کو اپنے حصے میں لو، کہیں نیچے والے لوگ سارے مال پہ قبضہ نہ کر لیں۔ سنیے، یہ صحابہ کی نیت کی بات کر رہا ہوں میں، اور قرآن کریم نے اس کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، علماء موجود ہیں۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ کہیں ہمیں مال نہ ملے، چھوڑ کے ہٹے۔ کمانڈر چلاتا رہا مت ہٹو، اللہ کے حبیب کا حکم ہے، یہ شریعت ہے، رسول اللہ کو صرف محمد ابن عبداللہ مت سمجھنا، ان کو محمد الرسول اللہ سمجھنا، تب بات بنے گی۔ سمجھاتے رہے، مگر وہ عقل یار ہے، سوراخ بنا لیتی ہے۔ عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ وائز نہ حکیم۔ عقل کا اجتہاد ان لوگوں نے کر لیا کہ بھئی اب کیا ضرورت ہے، چلو، مگر نیت میں ایک بات آ گئی کہ کہیں مال ہمیں نہ ملے تب کیا ہوگا۔ اب یہ آئے نیت، یہ ہوئی نیت کی خرابی۔ اس کا مطلب توہین صحابہ نہیں ہے میرے بھائی، بڑی مصیبت یہ ہے کہ سچائیاں بھی بیان کر دو تو الزام لگ جاتا ہے۔ صحابہ کے اندر یہ جب کمزوری پیدا ہو گئی، اللہ نے جنگ کو الٹ دیا۔ جس مقام کو چھوڑ کر یہ لوگ نیچے آئے تھے، حضرت خالد ابن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، گھڑ سواروں کا دستہ لے کر کے کاوا کاٹتے ہوئے دور سے جب دیکھا کہ یہ پہاڑی خالی ہو گئی ہے، پیچھے سے آئے اور پہاڑی کے اوپر آنے کے بعد جو مسلمانوں پہ تیر برسانا شروع کیا ہے، اس میں حالت کیا ہوئی؟ اللہ کے حبیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرے مبارک سے خون برسنے لگا۔ وہ چہرہ جس کو قرآن نے والضحیٰ کہا، وہ زلفیں جس کو قرآن نے واللیل اذا سجا کہا، وہ سینہ جس کو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، وہ ذات جس کو قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہا، وہ ہستی جو نور علی نور تھی آج اپنے لہو میں نہا رہی تھی، اور جنگ فتح سے شکست میں تبدیل ہو گئی تھی۔ پھر تو ایسی جنگ ہوئی کہ آپ 70 لوگ شہید ہو گئے۔ اب جب رونا گر گرانا شروع کیا تو قرآن سے پوچھئے قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے حبیب موجود تھے اور تم نے یہ شبہ کر لیا کہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہوگی، مال غنیمت چکر میں تم نے اپنے مقام عظیمت سے اپنے آپ کو ہٹا دیا۔ تو یہ ہے رب العالمین۔ تو جب ہم اتنی لاشعوری طور پہ غلطی کر جائیں تو اتنی بڑی سزا ہم کو ملتی ہے، اگر شعوری طور پہ ہم غلطی کریں تو کتنی بڑی سزا ہم کو ملے گی۔ آج ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت، ہم لڑیں گے، وقف قانون کے خلاف لڑیں گے، اس لیے کہ یہ قانون غیر قانونی ہے، مگر لڑائی صرف زبان سے نہیں عمل سے ہوگی۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
تو نہ دل مسلمان نہ نگاہ مسلمان وقف کا قانون بچانے نکلے ہیں، مسلم پرسنل لا بچانے نکلے ہیں۔ ایسی قوموں سے تحفظ نہیں ہوتا۔ تحفظ شریعت ان لوگوں کے ذریعے ہوتا ہے جن کی آنکھوں کی حیا شریعت کا تعارف کروائے، جن کی زبان صداقت شریعت کا تعارف کروائے، غریبوں کی ہمدردی کے لیے جن کا اٹھتا ہوا ہاتھ شریعت کا تعارف کروائے، سچی راہ پہ چلتا ہوا قدم شریعت کا تحفظ کرائے، پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنا شریعت کا تحفظ کروائے۔ شریعت اسلامیہ بہت وسیع ہے میرے بھائی، یہ انٹرنل بھی آپ کو حیات عطا کرتی ہے اور ایکسٹرنل بھی، مگر یہاں تو حالت کیا ہو گئی؟ دیکھیے مسلم پرسنل لا بورڈ کا کام شریعت میں مداخلت کے خلاف احتجاج تو ہے ہی، مگر یہ احتجاج دو طرح سے ہوگا۔ ادھر والا شریعت میں گڑبڑی پیدا کرے تو آپ احتجاج کے لیے نکلیں، اور ادھر والا شریعت میں گڑبڑی کرے تو بھائی بند کر جائے۔ یہ دوہری پالیسی اسلام میں نہیں چلنے والی ہے۔ اسی لیے ہم شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے دفاع کے لیے بھی میدان میں اترے ہیں، اور ہم اصلاح معاشرہ کے لیے بھی میدان میں اترے ہیں۔ اور یہ لڑائی کوئی آج کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی بہت پرانی لڑائی ہے۔ اس لڑائی کے پیٹ سے، اس لڑائی کو سمجھ کر ہی تو مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام عمل میں آیا تھا۔ حضرت 10 منٹ اور لے لوں تو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ میں آ رہا ہوں، وہیں آؤں گا۔ یہ لڑائی خارجی اعتبار سے تو ہم لڑے۔ شاہ بانو کیس آپ کو یاد ہوگا، آتش جوان تھا اس زمانے میں۔ اب جوانوں کے باپ دادا کو تو یاد ہوگا کہ شاہ بانو کیس میں انگڑائی ہم نے کس طرح لی تھی، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کس طرح کھل کر میدان میں آیا تھا۔ وہ نان و نفقہ کا سوال تھا، مینٹیننس کا۔ شاہ بانو اندور کی رہنے والی تھیں، ان کے شوہر محمد احمد خان تھے، ایڈوکیٹ تھے۔ طلاق دے دی، طلاق ہو گیا۔ وہ سیشن کورٹ میں گئیں، سیشن کورٹ نے شریعت کے مطابق فیصلہ نہ دے کر انڈین پینل کوڈ 125 CRPC کے تحت فیصلہ دیا۔ اب ذرا میں اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ انڈین پینل کوڈ 125 کیا ہے اور شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کیا ہے۔ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 میں بنا تھا، جو بھارت کی دھرتی پر دستور ہند کا ایک مضبوط حصہ ہے، اور اسی کے تحت ہماری عدالتوں میں مسلمانوں کے آئلی مسائل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آئلی مسائل کیا ہیں؟ طلاق کا مسئلہ، نکاح کا مسئلہ، وصیت کا مسئلہ، وقف کا مسئلہ، ہبہ کا مسئلہ۔ اس طرح کی کنٹروورسی جب مسلمانوں میں پیدا ہوتی ہے اور عدالت کا رخ مسلمان لیتا ہے تو اس کا فیصلہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے تحت کیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ عدالت کو یہ پاور ہی نہیں ہے کہ 125 CRPC کے تحت اس کا فیصلہ کر دے، تو اور یہ دستور ہند کا ایک حصہ ہے۔ تو شاہ بانو کے کیس میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے ذریعے فیصلہ نہیں دیا عدالتوں نے، نہ سیشن عدالت نے، نہ ہائی کورٹ نے، نہ سپریم کورٹ نے۔ یہی چندرا چوڑ جو جلدی سے ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، انہی کے باپ چندرا چوڑ اس وقت چیف جسٹس آف انڈیا تھے۔ فل بنچ کا فیصلہ آیا 125 CRPC کے تحت، شریعت اپلیکیشن ایکٹ کو ٹھکرا دیا گیا۔ اب 1 منٹ میں یہ بات بھی میں بتا دوں جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے تھرو آپ کو جاننا چاہیے کہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ ہے کیا۔ ایک ہے انٹرنل قوانین، ایک ہے ایکسٹرنل قوانین۔ مسلمانوں کے جو آئلی قوانین ہیں ان کا فیصلہ شریعت کے حساب سے ہوگا۔ نتیجے میں عدالتوں میں شریعت اسلامیہ کی قانونی کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور جج اس کو پڑھتے ہیں اور اسی کا حوالہ دیتے ہیں اور اسی حوالے سے فیصلہ دیتے ہیں، مگر یہاں نظر انداز کر دیا گیا۔ اب شریعت اپلیکیشن ایکٹ کیا کہتا ہے؟ طلاق اگر آپ نے دے دیا، عدت کی مدت تک مطلقہ کا خرچہ آپ کے ذمے۔ کیوں روکا عدت کی مدت تک آپ کے گھر پہ؟ 3 ماہواریوں تک کیوں روکا گیا؟ سمجھیے اس بات کو، اور شریعت کو بیان کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے روکا طلاق کے بعد کہ کہیں وہ بچہ، کہیں وہ عورت آپ سے حاملہ تو نہیں۔
اگر وہ حاملہ ہے تو آپ کو صرف 3 کی عدت کی مدت نہیں رہے گی، یہ مدت بڑھ جائے گی اور یہ پہنچ جائے گی وضع حمل تک۔ اس وقت تک کا خرچہ آپ کو دینا ہوگا۔ اس کے بعد بچہ پیدا ہوا تو 2 سال وہ دودھ پلائے گی، 2 سال دودھ کا بھی خرچہ آپ کو دینا ہوگا، بچے کی کفالت کا بھی خرچہ دینا ہوگا۔ وار شریعت اسلامیہ، کیا تحفظ انسانیت تو نے کیا ہے۔ بچے کو بھی 10 سال تک عورت رکھ سکتی ہے تاکہ بچہ خود اعتمادی کی لہر پیدا کر لے اپنے اندر، اس کے بعد وہ کھڑا ہو سکے۔ حضرات، اور جو کچھ بھی وہ لے آئی تھی اپنے گھر سے اور جس کو آپ نے مانگا تھا بھکاریوں کی طرح جہیز کے نام پر، وہ بھی آپ کو لوٹانا ہوگا، اور جو کچھ آپ کے گھر سے گفٹ اس کو ملا تھا وہ بھی آپ کو لوٹانا ہوگا۔ اتنی ساری چیزیں ہیں شریعت اپلیکیشن ایکٹ میں، ان سب کو نظر انداز کر کے 125 CRPC کے تحت فیصلہ دے دیا گیا۔ اب 125 CRPC کیا ہے میرے بھائی؟ 125 CRPC کے تحت فیصلہ یہ آیا کہ جب تک یہ عورت دوسری شادی نہیں کر لیتی تب تک مینٹیننس طلاق دینے والے کے ذمہ ہے، یا جب تک یہ مر کر ہندوستان سے قبرستان نہیں چلی جاتی تب تک پورا کا پورا خرچہ دینا ہے۔ یہ سیدھے سیدھے شریعت اسلامیہ سے ٹکرایا اور ہم حکومت اور عدالت سے ٹکرا گئے اسی مسئلے پر، اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ انتھک محنت کے ساتھ، آپ کی ہم رکابی کے ساتھ، آپ کے جذبات کے ساتھ، آپ نے اتحاد کا ایک مظاہرہ کیا، آپ نے عصبیت کی دیواریں توڑ دیں، آپ نے دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی ان تمام باتوں کو پس پشت ڈالا۔ آپ پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد کوئی چیز ہیں، آپ پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد آپ کا مسلک ہے۔ پھر ایک بات اور وضاحت کر دوں میں آپ کو کہ مسلک دین کے تابع ہے، دین مسلک کے تابع نہیں ہے۔ بدقسمتی سے مسلک کو دین کے تابع ہونا چاہیے تھا، آج کل لوگوں نے اپنے دین کو مسلک کے تابع بنایا، جس کی وجہ سے یہ سارا گورکھ دھندا پیدا ہوا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مسلک کی جہاں تک بات ہے، مسلم پرسنل لاء بورڈ کا فیصلہ، اور میں یہ 1984 سے چلاتا ہوا آ رہا ہوں، آپ جس مسلک کے ماننے والے ہیں رہیے اپنے مسلک۔ جب اسلام لا اکراہ فی الدین کہتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، تو کسی دیوبندی کو زبردستی بریلوی کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کسی بریلوی کو زبردستی دیوبندی کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کسی شیعہ کو زبردستی سنی کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کسی سنی کو زبردستی شیعہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہاں تو صاف بات ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس لیے اگر آپ مسلکی اعتبار سے الگ الگ ہیں، آپ رہیے، آپ نے ایک مسلک کو اچھا سمجھا، اس کی پیروی کیا، مگر مسلک تو دین کے تابع ہے نا، کسی کا بھی مسلک ہو۔ تو اپنے مسلک پہ عمل کرنے کا مطلب تشدد نہیں ہوتا، اپنے مسلک پہ عمل کرنے کا مطلب تشدد نہیں ہوتا، اپنے مسلک پہ عمل کرنے کا مطلب تسلب ہوتا ہے۔ ایمانداری سے اس مسلک کے پہ آپ عمل کیجئے۔ مسلک غلط تھا کہ صحیح تھا، یہاں کی فتویٰ بازی سے وہ طے نہیں ہوگا، وہ تو علیم و حکیم اور سمیع و بصیر مالک کے ہاں طے ہوگا کہ آپ کون سا مسلک لے کر کے آئے ہیں۔ تو یہاں جو چیزیں ہیں، ایک طرف ملت ہے اور ملت کے مشترکہ مسائل ہیں۔ میں 1984 سے چیخ رہا ہوں پورے ملک میں، گالیاں بھی بہت سنی ہیں میں نے کہ یہ کیوں یہ بات کرتا ہے، مگر ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جائیں گے، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہمارا کام آپ کو سمجھانا ہے، آپ دعا دیجئے کہ گالی دیجئے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلکی تحفظات کے ساتھ ملت کے مشترکہ مسائل کے لیے تمام کلمہ کے دعوے داروں کو ایک جگہ متحد ہو کر شریعت اسلامیہ کے تحفظ کے لیے سوچنا ہوگا اور عملی طور پر آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ باتیں مسلم پرسنل لاء بورڈ نے شروع سے اپنے دستور میں رکھ دی، اسی لیے ہمارے یہاں کوئی دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی کے نام پر بات نہیں کر سکتا۔
ہمارے ہاں بات ہوگی اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، تحفظ شریعت کے نام پر، مسلمانوں کی بیداری کے نام پر، اصلاح معاشرہ کے نام پر، وفق قانون کی حفاظت کے لیے، قربانیوں کی منزل تک کے لیے۔ اب میں ان آیات کریمہ کی طرف آ رہا ہوں۔ کچھ آیات قرآن کریم میں ایسی ہیں مسلمانوں جو کفار و مشرکین کو ایڈریس کرتی ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو یہود و نصارہ کو ایڈریس کرتی ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو بے خدا مفکرین کو ایڈریس کرتی ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو منافقین کو ایڈریس کرتی ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو مسلمین و مومنین کو ایڈریس کرتی ہیں۔ میں نے جس آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت کو کیا، آیات کو، میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں، اور یہ تینوں آیتیں نہ کفار کو ایڈریس کرتی ہیں، نہ منافقین کو ایڈریس کرتی ہیں، نہ ملحدین کو ایڈریس کرتی ہیں، یہ تینوں آیتیں آپ جیسے مسلمانوں کو ایڈریس کرتی ہیں، صرف آپ کو۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ، مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا ہے نا صاحب، آپ کی تو جنگ اسی دن سے شروع ہو گئی جس دن آپ نے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ اب کیوں فرار ہے آپ کا؟ جس دن لا الہ الا اللہ آپ نے کہا، جنگ اسی دن سے شروع ہوئی، اور جب تک لا الہ الا اللہ پہ ایمان کا دعویٰ ہوگا تب تک یہ جنگ بند نہیں ہوگی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو 2 4 10 خدا مانتے ہیں وہ آپ سے ناراض ہوں گے کہ راضی ہوں گے؟ آپ تو ڈیلیٹ کر رہے ہیں سب کو نا، لا الہ، چاند کو لوگوں نے خدا مانا، آپ نے کہا لا الہ ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں، سورج کو مانا لا الہ ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں، دریاؤں کو مانا لا الہ ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں، گنگا جمنا کو مانا لا الہ ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں، پتھروں کو مانا، اشجار کو مانا، جانوروں کو مانا، آپ نے کہا لا الہ ہم سب کو ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ اے بھیا، ان سب کے کروڑوں ماننے والے لوگ ہیں، ان سب کو آپ نے ڈیلیٹ کر کے کہا الا اللہ، صرف اکیلا۔ تو جو اکیلا نہیں مانتا وہ آپ سے دوستی کرے گا کیا؟ بھول جائیے آپ اس بات کو۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ مشرکین اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم اپنے ایمان کا سودا ان کے ہاتھوں پہ نہ کر لو۔ تو اب جب سودا آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ مصیبتوں میں آ رہے ہیں۔ جب مصیبتوں میں آ رہے ہیں تو مسلم پرسنل بورڈ کے مفکرین آپ سے کہتے ہیں کہ ایمان کی چٹان پہ مضبوطی سے کھڑے رہو۔ تو پہلے تو یہ سن لیجئے کہ آپ کے ساتھ ہوگا کیا۔ جب لا الہ الا اللہ کہا، یہ دعویٰ ہے نا آپ کا، تو دلیل چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کلمہ پڑھ لیا، اب 2 طرح سے بات کروں گا میں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کلمہ آپ نے پڑھ لیا، دعویٰ کیا ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم رسول اللہ کی رسالت کی صداقت پہ ایمان لاتے ہیں، دعوے نے فوراً دلیل مانگ لی آپ سے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مسجد سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، آئیے جو دعویٰ کیا ہے دلیل دیجئے۔ اب 5 وقت کی نمازوں میں جا کر آپ کو اس دعوے پہ دلیل دینی ہے، اور سجدے میں یہ کہنا ہے مالک جو تیرے حبیب کا کلمہ، تیری وحدانیت کا کلمہ، ان کی رسالت کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے۔ مالک صرف یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، سجدے ہمارے اس دعوے کی دلیل ہیں۔ اے اللہ، ہم گنہگار تو ہو سکتے ہیں، تیرے دین کے غدار نہیں ہو سکتے۔ یہ وفاداری کا مظاہرہ ہے جو 5 وقت کی نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں۔ کلمہ بھی پڑھیے گا، نماز بھی نہیں پڑھیے گا، پھر کہیں گے یا اللہ۔ جی ہاں، مجھے بتا دیجئے گا صاحب کب ختم کرنا ہے، خاص طور پہ مولانا اشفاق صاحب۔ 5 منٹ 5 منٹ 7 منٹ تو 5 7 تو ہو گیا 12 منٹ۔ اچھا خیر، ہمیں صدر محترم کو سننا ہے، تو ہم عرض کریں آپ سے کہ یہ دعوے پہ دلیل، دعویٰ موجود، دلیل غائب۔ مسجد، اللہ اکبر، ہمارے بامبے میں ایک مسجد بن رہی ہے 35 کروڑ روپے سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں، واشی میں مطلب کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز، 1 گھنٹے کا استعمال، بقیہ تالا۔ ہمارا امام 5 وقت کی نماز پڑھایا اور ذمہ داری ختم۔ تو ہم جگہ جگہ سے اپنے آپ کو تباہ نہ کیے ہوئے ہیں میرے بھائی۔ تو ایسی صورت میں ہمیں تحفظ شریعت کے لیے ایکسٹرنل طور پر ہم اسی وقت کامیاب ہوں گے جب انٹرنل طور پر ہم خود اس شریعت کی پاسداری اور تحفظ کریں۔ وقت آیا، ہو گیا شاہ بانو کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو پارلیمنٹ 2 بجے رات تک چلی اور مسترد کر دیا گیا۔ اب یہ وقت آیا ہے
اس وقت تو آپ کے ووٹ کے چاہنے والے تھے، اس وقت تو صاف کہا جا رہا ہے آپ کا ووٹ ہی نہیں چاہیے۔ تو اب جو مصیبت میں آپ آ گئے، اب کیا کریں آپ راستہ ارسطو سے لیجئے گا، نہیں ملے گا۔ آپ بقراط سے لیجئے گا، نہیں ملے گا۔ آپ سقراط سے لیجئے گا، نہیں ملے گا۔ آپ لینن سے لیجئے گا، نہیں ملے گا۔ آپ کو راستہ اگر لینا ہے تو صرف ایک ذات ہے کائنات میں تاجدار ختم نبوت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم پہ گائیڈ کیا ہے، عملی طور پر ہر قدم پہ رہنمائی فرمائی ہے۔ تو اب قرآن کہتا ہے کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کیے ہو نا، تو سنو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور امتحان میں ڈالیں گے۔ کس کو؟ آپ کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، دہشت گردی کے ذریعے، ٹیرر کے ذریعے، والجوع، بھوک کی تنگی کے ذریعے۔ بھوک کا مطلب یہ 3 وقت کا کھانا نہیں ہے۔ آج آپ کے بھوک کے جتنے بھی وسائل ہیں ان وسائل پہ پابندی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے؟ تعلیم کے ذریعے بھوک کا مسئلہ حل ہوتا ہے، معاشیات کے ذریعے بھوک کا مسئلہ حل ہوتا ہے، تجارت کے ذریعے بھوک کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ آپ کو تو چاروں طرف سے باندھ دیا گیا کہ آپ نہ تجارت کر سکو، نہ علم حاصل کر سکو، نہ اپنا حق حاصل کر سکو۔ اس طرح سے آپ کو بھوکا مارا جا رہا ہے۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے تمہارے مال کے نقصان سے۔ تمہاری مارکیٹ جلائی جائے گی اور تم دیکھتے رہو گے، تمہارے شامیانوں میں آگ لگائی جائے گی، تم دیکھتے رہو گے، تمہارے گھروں پہ بلڈوزر چلائے جاتے رہیں گے، تم دیکھتے رہو گے۔ ایسی حالت میں ہم تمہیں دیکھیں گے کہ تم ایمان کی کس سیڑھی پہ کھڑے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اب کہاں تم کھڑے ہو؟ ہل گئے، پلٹ گئے، جھک گئے، یا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس منزل سے آئے۔ وہ نقشِ من الاموال، تمہارے مال کی تباہی سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ہو رہا ہے نا؟ والانفس، تمہاری گردنیں اچھال دی جائیں گی اور تمہارا سماج دیکھتا رہے گا، قہقہے ابلیس لگائے گا جب تم کاٹ کے پھینکے جاؤ گے۔ ہم اس وقت تم کو آزمائیں گے۔ والثمرات، تمہارے پھل تمہاری نگاہوں کے سامنے نیزوں پہ اچھال دیے جائیں گے۔ ہم اس وقت دیکھیں گے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور پھل سے مراد عام املی نہیں ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بچیاں ہیں، یہ ہیں آپ کا پھل۔ اور قرآن والثمرات ان کو کہہ رہا ہے۔ کیا نہیں ہوا آپ کے ساتھ؟ بھول گئے گجرات آپ؟ پیٹ کو چیر چیر کر بچوں کو نیزوں پہ اچھال کے ڈالا گیا ابلیس کے شاگردوں کی طرف سے۔ یہ سچائیاں ہیں۔ ہم آزمائیں گے تمہیں۔ ہاں، ہماری اس آزمائش میں ہم تمہیں 2 مؤثر طاقتیں بھی عطا کر رہے ہیں۔ اگر ان 2 مؤثر طاقتوں کا تم نے استعمال کر لیا تو تمہیں پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور جب استعمال کر لو گے وہ 2 مؤثر طاقتیں کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کی قوت سے کام لو، نماز کی طاقت سے کام لو۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم نے اس فلسفے کو سمجھ لیا اور ایمانداری سے اس پہ عمل کر لیا، سچے صابر بن گئے تو وبشر الصابرین، ایسے ہی صابروں کے لیے ہماری خوشخبری ہے۔ جب ان پر یہ وقت آ جاتا ہے تو روتے دھوتے نہیں ہیں، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے ہیں، بلکہ مر جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے، لٹ جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے اس طرح کی تو کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، ہم اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ جب اتنا بڑا حوصلہ مسلمان رکھتا ہے اپنے اندر، تب آواز آتی ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا درود نچھاور ہو رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ میرے بھائی، ان تمام تر چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ ہم لڑائی وقف کے قانون کی بھی حفاظت کریں گے، مگر ان چوروں سے بھی وقف کی زمین بچائیں گے جو چور ادھر والے ہوں یا ادھر والے ہوں۔ حکومت نے جو قبضہ کیا ہے
ہم اس کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے. جو مسلمانوں نے بے ایمانی کیا ہے ہم ان سے بھی چھینیں گے. جو غیر مسلموں نے بے ایمانی کیا ہے, چھیننے کی چیز کیا ہے؟ قانون, دستور ہمیں حق دیتا ہے کہ ان سے چھینا جائے. اور حکومت کی ذمہ داری کیا ہے کہ وقف کی املاک کی حفاظت کے لیے حکومت اتنے کڑے قانون بنائے کہ دوبارہ کوئی ایسی ہمت نہ کر سکے کہ وقف کے ملکیت پہ وہ قبضہ کر لے. یہ کرنے کے بجائے حکومت تو خود ہی ڈاکو بن گئی. اس حکومت سے بڑا چور کون ہے؟ اس حکومت سے بڑا چھچورا کوئی نہیں ہے. اس حکومت سے بڑا نامرد کوئی نہیں ہے. اس حکومت سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہے. اس حکومت سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہے کہ ایمانداری کا نعرہ لگاتی ہے اور بے ایمانی کے ذریعے اس کو ہڑپ کر لیتی ہے. کہتے ہیں ہم نے بڑا اچھا قانون لایا ہے, ہم تو مسلمانوں کے زمین کی, ارے زمین کی تم حفاظت کر رہے ہو, ہم اچھی طرح جان رہے ہیں. ہماری زمین کو لے کر تم اڈانی اور امبانی کی حفاظت کر رہے ہو. دو گجراتی, مولانا نے کہا تھا 2 گجراتی, آپ سمجھ گئے تھے. میں کہتا ہوں 4 گجراتی, اس کو بھی سمجھو. 2 بیچ رہے ہیں دیش کو اور 2 خرید رہے ہیں دیش کو. خیر, میں آپ سے عرض کروں تو یہ سب چیزیں, اور آپ کو مبارکباد کہ آپ بلا کسی مسلکی اختلاف کے, یہ سب کا مسئلہ ہے بھائی. اچھا, مسلمانوں میں یہ جو مسلکی جنگ ہے اس پر بھی ایک نگاہ ڈال دوں. ہر دعوے دار اسلام چاہے وہ کسی مسلک سے وابستہ ہو, ایک دوسرے کے مسلک سے ناراض کیوں ہے؟ اس کو سمجھیے گا, نفسیاتی بات کر رہا ہوں. دیوبندی بھی دعوت اسلام دے رہے ہیں, وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں, بریلوی بھی, شیعہ بھی, سنی بھی, مگر ان سبوں میں رنجش ہے. تو کس بات کی؟ جائیداد کی؟ کسی نے کسی کا مال ہڑپ لیا ہے؟ نہیں. رنجش کس بات کی ہے؟ بریلوی اسلام پر صحیح طور پہ عمل نہیں کر رہے ہیں, اس لیے دیوبندیوں کا اختلاف. دیوبندی اسلام پر صحیح عمل نہیں کر رہے ہیں, اس لیے بریلیوں کا اختلاف. شیعہ اسلام کے سچے وفادار نہیں ہیں, اس لیے سنیوں کا اختلاف. سنی شیعوں کا اسلام پہ سچا یقین نہیں ہے, اس لیے کیا مطلب اس اسلام کو یہ مودی ڈھونگی مٹائیں گے جس اسلام کی حفاظت کے لیے مسلمان آپس ہی میں دست بغریباں ہیں کہ ہم تو تم سے اس لیے ناراض ہیں کہ تم اسلام کو صحیح طریقے سے نافذ نہیں کر رہے ہو. یہ سب باتیں بڑے سوچنے کی ہیں اور وقت نے ثابت کر دیا. میں تو اتحاد ملت کا دائی ہوں 1984 سے. خوب گالیاں دی مجھے گالی دینے والوں نے, اور لوگ خود تو مسلمان بنتے رہیں, مسلمان کو کافر ضرور بناتے ہیں. ہاں, وہ کوڑا مجھ پہ بھی برسایا گیا, مگر صرف اتنی بات کہوں گا ایسے لوگوں سے کہ خدا تجھے بھی محبت سے آشنا کر دے. میں تیری بات سے مفتی خفا نہیں ہوتا, خدا تجھے بھی محبت سے آشنا, کاش تیرے دل میں بھی یہ درد ہوتا, کاش تو بھی اسی طرح سے سوچتا, پروفیشنل نہ بنتا. آپ 5 وقت کی نماز پروفیشنل بن کر پڑھا رہے ہیں, تنخواہ ملے گی, یہ پروفیشنل ڈیوٹی ہے. میں تو کہتا ہوں اس کا نام عبادت ہی نہیں. رزاق اللہ تعالیٰ ہے کہ ٹرسٹی صاحب ہیں. آپ نماز کو خلوص کے ساتھ, عبادت کے معیار کے ساتھ پڑھیے بھی اور پڑھائیے بھی. رزق کے دروازے تو وہ کھول دیتا ہے میاں. دین کی خدمت تو کر کے دیکھیے, دینداروں کی خدمت میں تو آ کے دیکھیے, دین سے محبت تو کر کے دیکھیے, دین کے لیے قربانی تو دے کے رکھیے. بہرحال تو ہم ایکسٹرنل طور پر بھی مسلم پرسنل اللہ کی حفاظت کریں گے اور انٹرنل طور پہ 2 منٹ اور لوں گا, بس صرف 2 منٹ. نہیں حضرت ہیں, اور 10 بجے تک کی پابندی ہے. پھر کبھی بلا لیجئے گا. میں 10 بجے ختم کرنا ہے نا ہم کو. کبھی پھر مجھے بلا لیجئے گا انشاءاللہ. میں 2 گھنٹہ نہیں 3 گھنٹہ بولوں گا. ابھی تو بیمار ہوں نا, مجھے اجازت نہیں ہے بولنے کی. ہاں, مگر میں بول رہا ہوں, آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. جی ہاں, جی. اب ذرا 2 منٹ اقبا لوں گا. دیکھیے, 2 فیکٹریاں اس ملک میں کھلی ہیں ہم مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے.
ایک فیکٹری خارجی اعتبار سے کھلی ہے جو کبھی وقف کو ہڑپ کر کے برباد کر رہی ہے، کبھی 3 طلاق کے نام پہ برباد کر رہی ہے، کبھی مسلمان ہونے کی ایک فیکٹری تو انہوں نے کھولی ہے، بڑی شان سے چل رہی ہے وہ۔ دوسری فیکٹری داخلی طور پہ خود مسلمانوں نے کھولی ہے۔ اسلام کی تباہی کے وہ بھی ذمہ دار ہیں، اور اسلام کی تباہی کے آج کے دور میں یہ مسلم معاشرہ بھی ذمہ دار ہے۔ کسی نے روکا ہے آپ سے کہ آپ 5 وقت کی نماز نہ پڑھیے؟ کیوں صرف جمعہ ٹو جمعہ؟ عیسائیوں کے ہاں سنڈے ٹو سنڈے، آپ کے ہاں جمعہ ٹو جمعہ، ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ اس لیے اخیر میں کہوں گا کہ بالوں پر ہیں تو مگر طاقت پرواز نہیں، محفل زاغ و زغن میں کوئی شہباز نہیں، جانب منزل مقصود تگ و تاز نہیں، اجی نقش پا بھی تو کسی راہ کے غماز نہیں، جادے زیست میں ہر گام پہ تھراتا ہے، کس قدر گردش ایام سے گھبراتا ہے۔ باد سرسر کو اب شور بہاراں سمجھا، خود فراموشی کو آلام کا درما سمجھا، شعلے برق کو ایک شمع شبستہ سمجھا، ہائے افسوس زمانے کو نگہباں سمجھا، تو وارث زمزم و کوثر تو ہوا خانہ خراب، تجھ کو ہر سمت نظر آتا ہے دریائے سراب۔ انٹرنل پریشانی، نفرت و بغض کے بدلے میں اخوت بیچی، حضرت کہہ رہے ہیں اتحاد کرو، یہاں نفرت کا پرچار ہو رہا ہے۔ نفرت و بغض کے بدلے میں اخوت بیچی، چند سکوں کے عوض دولت عزت بیچی، بزدلی شیوہ بنی ہمت و جرت بیچی، کتنی ارزاں سر بازار حقیقت بیچی۔ آسمان سے آواز آ رہی ہے مولانا اشفاق صاحب، تاجر جوہر کردار ہے لعنت تجھ پر، تاجر جوہر کردار ہے لعنت تجھ پر، ارے ٹوٹ جائے نہ کہیں تازہ قیامت تجھ پر، جو ٹوٹ رہی۔ اخیر میں عبید اللہ اعظمی کی طرف سے ایک پیغام، حوصلہ پست ہے کیوں، عزم جمع پیدا کر، اٹھ زمانے میں قیامت کا سما پیدا کر۔ حوصلہ پست ہے کیوں، عزم جمع پیدا کر، اٹھ زمانے میں قیامت کا سما پیدا کر، چیر دے سینے گردوں وہ فغاں پیدا کر، شعلے غم سے کوئی برق تپاں پیدا کر، بے خطر جادے پرخار پر چلنا ہے تجھے، اور دستور حکومت کا بدلنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سب کو جوان کر دیا آپ نے، جزاک اللہ۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔